Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کی ادائیگی اور صحیح طور پر ادائیگی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں ذکر آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس قدر بار بار ذکر کیا ہے اور اس قدر وضاحت سے سب باتوں کی پوری طرح کھول کر تفصیل بیان کی ہے کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں رہتا جس کا تذکرہ آپ کی احادیث میں نہ ملتا ہو. ایک اہم بات جس کا پہلے درس میں ذکر ہو چکا ہے وہ نماز کی ادائیگی کو صفوں کی سیدھا کرنے کے ساتھ اس کا تعلق بیان کیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اب اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں جن سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بہت ہی ضروری بات ہے. تو اس کے دو باتیں ہیں جن کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ صفیں بناتے ہوئے باہم نمازیوں کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات مجھے معلوم ہے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے لیکن پھر اس کا ذکر کرتا ہوں اس لیے تاکہ یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے ہر چھوٹے بڑے کے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ باہم خلا نہیں رکھنا چاہیے. صفیں ترتیب سے بنانی چاہیے. پہلی صف بن جائے، جب پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو پھر دوسری صف بنتی ہے، اور جب دوسری صف پوری ہو جائے تو پھر تیسری صف بنتی ہے. اور صفوں کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ صف کا آغاز درمیان سے ہوتا ہے. دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے صف کا آغاز کرنا یہ بات بالکل غلط ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق صف بندی ہونی چاہیے. دوسری بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بڑی تاکید اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی بلکہ عملی طور پر بھی اس کا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا. بہت سی احادیث ایسی آتی ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب اقامت ہو جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مڑ کر دیکھتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ جو صفوں میں کھڑے ہیں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو کندھے سے کندھا ملانے کی تلقین فرماتے اور فرماتے کہ نہ درمیان میں وقفہ چھوڑو نہ آگے پیچھے ہو کر کھڑے ہو. تو اس طرح صفوں کو بالکل سیدھا بنانا یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور دیکھا جائے تو یہ طریق بالکل آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں اگر چند ایک اصولی باتوں کو سمجھ لیا جائے. مثال کے طور پہ جس جگہ بھی انسان نماز ادا کرتا ہے کسی صف کے اوپر کرے، چادر ہو، دری ہو، قالین ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو تو ایک معین جگہ بنتی ہے جہاں پر ہر نمازی نے کھڑا ہونا ہے. دو لائنوں کے درمیان کھڑے ہو کر اگر انسان نماز ادا کرے، ایک لائن اس کے پاؤں سے پیچھے ہو اور ایک اس کی سجدہ گاہ سے آگے ہو. نہ اس کی ایڑی اس لائن سے باہر نکلنی چاہیے، نہ اس کا سر اگلی لائن سے باہر جانا چاہیے. تو دونوں طرف اگر اس بات کی پابندی کی جائے کہ جو لائن ہے جس پر وہ کھڑا ہے اس پر لائن سے ذرا آگے کھڑا ہو تاکہ اس کی ایڑی اس کے لائن کو کاٹے نہیں، نہ اس کا پاؤں درمیان میں آئے بلکہ لائن سے آگے ہو. اور اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا سر، اس کی ٹوپی، اس کی پگڑی، جو بھی لباس اس نے پہنا ہے وہ اس دائرے کے اندر، اس لائن کے اندر رہنا چاہیے تاکہ جو نمازی اس سے آگے ہے اس کو بسہولت نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہو. یہ نہ ہو تو انسان کا پاؤں کبھی سر ٹکرائے گا، دوسرے انسان کے لیے تکلیف ہے، کبھی اس کے پاؤں پیچھے نکل آ جائیں گے. فوج میں بھی صفیں بنانے کا یہی طریق ہے کہ ایڑی کے ساتھ لائن کو اختیار کیا جاتا ہے اور ایڑیوں سے صف سیدھی کی جاتی ہے.
ایک جگہ پر ایڑی ہونی چاہیے، اور پوائنٹ یہ ہے کہ لائن کے اوپر اس کو کاٹتے ہوئے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ لائن سے آگے آپ کی ایڑی ہونی چاہیے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے بھی، مجھے یاد ہے، کم از کم 2 خطبات میں اس بات کا معین ذکر فرمایا کہ ایڑیوں کے ساتھ درست کرتے ہوئے اپنی صفوں کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ باتیں ہیں جو بار بار بیان کی جاتی ہیں، ان کو ہر صورت انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو صرف نماز ہی کی تصحیح کے لیے نہیں، بلکہ انسان کی ساری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح پر ہے کہ اگر انسان اپنی معین جگہ جہاں پر کھڑا ہونا اس کو چاہیے 2 لائنوں کے درمیان، اگر اس سے تجاوز کرے، اس کی ایڑیاں باہر نکل رہی ہوں یا اس کا سر باہر نکل رہا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں بھی انسان کا انداز یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر چلا جائے، اپنی حدود سے تجاوز کرے، دوسرے کے معاملات میں دخل دے۔ تو جہاں دوسرے کے معاملات میں دخل دینے سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پر اپنی حدود سے باہر نکلنے پر نماز کے اندر بھی صفوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح دوستوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں، ایک دفعہ بات سمجھ لی جائے تو اس کے بعد کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ میں 1-2 حدیثیں اور پیش کرتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم، کہ اے مومنو تم اپنی صفیں سیدھی بنایا کرو، بالکل سیدھی ہوں، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی جگہ خالی نہ ہو، آگے پیچھے نہ کھڑے ہو۔ فإن تسویۃ الصف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اقامت صلاۃ اسلام کا ایک بنیادی تعلیم ہے اور ہدایت ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی نماز کو صحیح طور پر قائم کرنے کے لیے صفوں کا سیدھا بنانا لازمی بات ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے اور ان کے باپ دونوں سے راضی ہو، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یقول، آپ بیان فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ جو فرمایا نا، صرف اس میں کالا نہیں کہ ایک بار فرمایا ہے، یقولو کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ اس ہدایت کا بار بار اعادہ فرمایا کرتے تھے، یہ بات بار بار بیان فرمایا کرتے تھے۔ لَتُصَوَّفُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِکُم۔ دیکھیں کس قدر معین الفاظ میں اور تاکیدی الفاظ میں اس بات کی نصیحت کی گئی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں اپنی صفیں سیدھی رکھنی چاہیے، تمہیں سیدھی صفیں بنانی پڑیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر تمہارے چہروں اور تمہارے دلوں میں اختلاف کا بیج ڈال دے گا۔ ان الفاظ پر غور کیا جائے تو انسان کانپ جاتا ہے کہ اگر ٹیڑھی صفیں بنا کر ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں نماز ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نماز تو اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ دلوں کی کجی اور ذہنوں کی کدورت دور ہو، انسان کو صفائی اور پاکیزگی نصیب ہو۔ تو اگر ان بات کا یہ لحاظ نہ رکھا جائے تو اس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو گے تو تمہارے چہروں اور تمہارے دلوں میں اختلاف کا بیج ڈال دیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نماز کی عمومی تاکید کے بارے میں ایک ارشاد ہے، اور وہ حدیث ہے جو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے بھی حال ہی میں اپنے خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا حوالہ دیا اور بیان فرمایا تھا۔ فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن جب سوال و جواب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے لوگوں سے سوال کریں گے۔ فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد،
کہ ایک بندے سے سب سے پہلی بات جس کا محاسبہ کیا جائے گا، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، من عمل ہی، اس کے اعمال کے حوالے سے، صلاتہ، اس کی نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ تو انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی تسلی کرنی چاہیے اور فکر کے ساتھ یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ اس سوال کا جواب وہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی نہ غلط بیانی کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ الفاظ کا ایچ پیچ پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت بیان کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ حقیقت سے واقف ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ کیا جائے گا انسان کے اعمال کے لحاظ سے، وہ اس کی صلات ہے، اس کی نماز ہے، کہ کیا اس نے نماز کی پابندی کی، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا اور ان ہدایات کی پابندی کی یا نہیں کی۔ اور فرماتے ہیں فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کہ اگر تو اس کا یہ معاملہ ٹھیک ہوا، اگر یہ اس کا حساب ٹھیک رہا تو وہ گویا کامیاب ہو گیا اور اس نے گویا نجات پا لی۔ دونوں فائدے اس کو ملے، اپنے حساب کتاب میں بھی وہ کامیاب ہو گیا اور پھر اس لحاظ سے کہ وہ نجات پا گیا، جہنم سے بچ گیا اور جنت کا سزاوار بن گیا۔ تو یہ دونوں فائدے اس کو حاصل ہوں گے اگر اس کا معاملہ صلات کے لحاظ سے ٹھیک ہوا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر یہ حساب خراب ہو گیا تو وہ شخص ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں پڑ گیا۔ دونوں نقصان ہوئے، پہلے 2 فوائد کا ذکر آیا ہے، پھر 2 نقصانات کا ذکر آیا کہ وہ ناکام بھی ہو گیا اور گھاٹے میں بھی پڑا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِن تُقِصَ مِن فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اگر کسی انسان کے فرائض میں یعنی فرض نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی نظر آئی تو اللہ تعالیٰ عز و جل، اس کی عزت اور شان بہت بلند ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ رحم کے طور پر یہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ انظروا، کہ تم دیکھو، حل عبدی من تطوع فیکمل بہا من تقص من الفریضۃ، کہ دیکھو ذرا اس آدمی نے اگر فرائض میں کچھ کمی کی ہے تو کیا اس کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل بھی درج ہیں، کچھ طوعی نمازیں بھی ہیں جو اس نے ادا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا ایک بہت ہی پیاری مثال ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ کیا اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ یہ نوافل کی برکت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس بندے نے کچھ نوافل بھی ادا کیے ہیں تو اس سے وہ کمی پوری ہو جائے گی جو اس کی فرض نمازوں میں ہے۔ فرض نمازوں کو اپنے طور پر مکمل ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ جائزہ لو کہ اس نے کیا نوافل بھی ادا کیے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہوگی ثم تکون سائر اعمالہ علی ھذا، تو وہ اس کے نوافل اس کے نامہ اعمال میں شامل کیے جائیں گے، تو اس کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور اسی طرح پر اس کے باقی اعمال کا بھی معائنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت کا بھی اظہار ہے، اور یہ بھی بڑا مضمون واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر فرائض کی ادائیگی لازمی ہے وہاں اس کے علاوہ نوافل کی طرف بھی بہت توجہ ہونی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر نوافل کی طرف توجہ دلانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 5 نمازوں پر اکتفا کرنے کی بجائے دن کے مختلف اوقات میں جہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہاں پر کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں اس کی اس قدر عادت بنا لینی چاہیے کہ گویا ہمیشہ ہی، سارا سال ہی، ساری زندگی ہی انسان کو فرائض کے علاوہ نوافل کی طرف بھی توجہ رہے، تاکہ خدا نہ خواستہ بغیر کسی ارادے کے، بے احتیاطی کے نتیجے میں اگر فرائض میں کسی جگہ کوئی کمی ہو جائے تو اس کا ازالہ ان نوافل کے ذریعے کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یہ فکرہ جو میں نے بولا ہے یہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک بار خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ یہ گویا نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، نئی سے نئی نیکیاں انسان اختیار کرے، اور ایک نیکی جس کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ نوافل کی ادائیگی ہے۔ تو فرائض
تو ادا کرنے ہیں، لازم ہے۔ سب سے اصل بات فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد نوافل کریں تاکہ نوافل کا فائدہ بھی انسان کو پہنچتا رہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں نوافل کی ایسی عادت ڈال لینی چاہیے کہ رمضان ختم بھی ہو جائے اس کے بعد بھی ساری زندگی آخر تک ہمیشہ فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض کے تابع نوافل کا سلسلہ بھی جاری رہے، تاکہ کوئی کمی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔